من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہمارے اندر نفس ہے نا؟ کہاں ہے؟ کہ اگر اس وقت کے لوگ حسین کو پہچان لیتے تو وہ رب کو جان لیتے، اور حسین کی جان نہ لیتے۔ ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا، حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا، اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے، یہ کس نے اسپتال میں بچہ بدل دیا۔ رسول عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی کو سب سے افضل ماننے والے ایک طرف، میں بھی ان کی طرف، مگر لوگ کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسے، اور کہنے والے اس دور میں بھی تھے اس دور میں بھی ہیں، کہنے والے اس دور میں بھی تھے اس دور میں بھی ہیں۔ اس دور کے لوگوں کی عقلوں پہ تف کہ محمد کو دیکھ کر کہتے رہے کہ ہم جیسا۔ چلیے آج کے مولویوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جیسا ہی ہے۔ چلیے معاف کر دیں یار، معاف کر دیں، مگر تف ہے ان کی عقل پر جو محمد کے ساتھ بیٹھے رہے، ایمان قبول نہیں کیا اس لیے کہ ہم جیسا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ محمد ابن عبداللہ ہم جیسا، مگر جب بڑے مجمع میں جبرائیل آتے تھے نظر محمد کو آتے تھے۔ اس منبر پر بیٹھ کر بلکہ جھوٹا بیٹھ ہی نہیں سکتا، جھوٹا ممبر حسین پر بیٹھ نہیں سکتا، جھوٹا بیٹھ سکتا ہے تخت پر۔ کچھ منافق جا کے دوزخ میں بڑے حیران تھے، وہ تو سمجھے تھے یہاں پر شیعہ کافر آئیں گے۔ مسجد میں دو سوراخ کرائے جائیں، سوراخ اتنے کہ ان دونوں کی گردنیں ان سوراخوں کے بیچ میں آ جائے اور دھڑ باہر رہ جائے۔ سلام ہو اس خیمے پر جسے عباس نے آنکھیں بند کر کے بنایا۔ نہیں وہ فقط گردن حسین نہ تھی، محمد کے بوسے بھی کاٹے ہیں تیرے خنجر نے۔ تو میں آج ایک ادنا سا حسینی ہونے کی حیثیت سے یزید پر تعزیرات پاکستان کے تحت 295C کی دفعہ لگاتا ہوں۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ قتل حسین مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتم المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاتح۔ دنیا بھر کے تمام ممالک، شہر و دیہات، گلیاں بازار، کوچہ و مینار، الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو انتہائی افسوس، ادب، احترام، غمناکی اور پیمردگی کے عالم میں السلام علیکم۔ ناظرین کرام، شب عاشور کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ
اپنی ہی ایک نوعیت کا بہترین پروگرام ریکارڈ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اس پروگرام میں الحمدللہ آپ کو وہ حقائق ہم بتانے جا رہے ہیں جو آج سے پہلے واقعتاً آپ نے اس انداز میں نہیں سنے ہوں، کیونکہ بہت سارے ہمارے یہاں دوست موجود ہیں، اور میں بہت مشکور ہوں کہ آپ بہت دور سے تشریف لائے۔ اللہ اس ذکر حسین کی بدولت، ذکر اہل بیت کی بدولت آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے، مل کر کہیے آمین۔ ناظرین کرام، آپ سے بھی اس وقت مخاطب ہوں، چونکہ یوم عاشور ایکچولی اگر کربلا کو ہم پڑھیں تو کربلا ایک موومنٹ کا نام ہے، کربلا ایک تحریک ہے، کربلا قیامت تک کبھی مٹ نہیں سکتی۔ ہر دور میں، ہر عصر میں، ہر قرن میں عاشقین پیدا ہوتے رہیں گے اور کربلا کا ذکر کرتے رہیں گے، اور کربلا میں جو بھی ہوا پس پردہ جو بھی عوامل اور حقائق تھے، عوام ان کو سنتے رہیں گے، عاشقین بیان کرتے رہیں گے، اور حقائق عوام الناس تک پہنچتے رہیں گے۔ اگر میں آپ تمام دوستوں سے ذکر اہل البیت سے پہلے ایک بہت بڑی حقیقت شیئر کروں اور بیان کروں تو یقیناً یہ فائدہ مند ہوگی سب کے لیے، کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے نفس کو، علمی شخصیات موجود ہیں بھائی، علمی شخصیات، کوئی میتھمیٹکس کا الجبرا نہیں ہوگا، ذکر حسین ہوگا، ذکر اہل البیت ہوگا، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہمارے اندر نفس ہے نا؟ کہاں ہے نفس؟ ہے کہاں ہے؟ ہمارے پیٹ میں، ہمارے بازوؤں میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے کان میں، ہماری ناک میں، ہماری ٹانگوں میں؟ نہیں معلوم۔ نفس ہے کہاں ہے؟ نہیں معلوم بھائی، ہے نفس ہے کہاں ہے؟ نہیں معلوم۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا۔ آپ میں سے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نفس ہے کہاں؟ تو ڈھونڈنے چلے رب کو، ابھی تک نفس کا معلوم نہیں جو کہ ہے، معلوم نہیں کہاں ہے، تو جان لو کہ ہے، نہیں معلوم کہاں ہے، بس ہے۔ ارے بھائی جو کہتے ہیں نا، ابھی یہ ایتھیسٹ سے مخاطب ہیں، ایتھیسٹ جو کہ ملحدین ہیں، جو کہ رب کے منکرین ہیں، جو کہ رب کو ماننے سے انکاری ہیں، ان سے مخاطب کہ اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ نفس ہے تو تلاش کر کے بتائیں کہاں ہے مگر معلوم نہیں کہاں ہے، تو یقین جانیے ہے، معلوم نہیں کہاں ہے۔ تو حقائق تو بہت سارے ہیں۔ یوم عاشور اور شب عاشور، چونکہ یہ شب عاشور کی نشریات ہے، یوم عاشور سے متصل ہو جائیں گے۔ شب عاشور اور یوم عاشور، امام حسین صرف ایک جملہ کہتے رہے۔ کربلا سمجھانا چاہتا ہوں، کربلا، چونکہ یہ مختصر سا پروگرام ہے آج کا ہمارا، کہ یوم عاشور اور شب عاشور سیدنا امام حسین بس ایک جملہ کہتے رہے کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، مجھے پہچانو میں کون۔ حسین کو کسی نے نہیں پہچانا، حسین کو کوئی پہچان ہی نہیں پایا، نہ اس وقت کسی نے پہچانا، نہ آج کسی نے پہچانا، آج بھی کسی نے نہیں پہچانا، آج بھی کسی نے نہیں پہچانا۔ آج بھی حسین کو فرقوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین۔ ارے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ابھی در حقیقت انسان بیدار ہوا ہی نہیں۔ ابھی ہم بھی جو بیٹھے ہوئے وہ بیداری اور سستی کے بیچوں بیچ میں ہیں۔ ابھی ہم بیدار نہیں ہوئے، کیونکہ بیدار ہوتے تو جان لیتے نفس ہے کہاں، ابھی تک نہیں پتا کہ نفس کہاں ہے۔ تو در حقیقت
میں تو یہ کہوں گا کہ اگر اس وقت کے لوگ حسین کو پہچان لیتے تو وہ رب کو جان لیتے، اور حسین کی جان نہ لیتے، حسین کی جان نہ لیتے، اگر وہ اپنے نفس کو پہچان لیتے تو رب کو جان لیتے اور حسین کی جان نہ لیتے۔ مگر تمام لوگ فوج اشکیا، فوج جفاکار حسین کی جان لینے پر آمادہ تھے، جبکہ حسین پوچھتے رہے کہ میں نے شریعت محمد کا کوئی قتل کیا ہے معاذ اللہ؟ ارے جو محمد کے دوست پر کھیلتا رہا، جو محمد کی گود میں پلتا رہا، وہ سوال کر رہا ہے کہ میں نے کوئی سنت ترک کر دی اپنے نانا کی؟ سوال کر رہا ہے، کون کر رہا ہے، کن سے کر رہا ہے؟ فاعل کون ہے، مفعول کون ہے؟ سوال کرنے والا کون ہے؟ ارے بنی ہاشم کا چاند، بے شک بے شک۔ اور کن سے کیا جا رہے؟ فوج جفاکار۔ تو در حقیقت دشمنی علی سے تھی، یہ سمجھ لیجیے، یہ سمجھ لیجیے، چونکہ جب میں فضائل پڑھ رہا ہوں، جب حسین کی گردن کاٹ دی نا تو پتہ ہے کیا نعرے لگائے گئے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لے لیا۔ بدر اور احد میں جو ہمارے آباء و اجداد علی کی نوکے تلوار نے یوں کاٹ دیے تھے، ہم نے بدلہ لے لیا، ہم نے آج اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لے لیا۔ مگر جتنے بھی یزیدی تھے ان کو ایک واقعے نے حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ 10 محرم کی عصر میں ایک واقعے نے دوران سفر شام غریبہ کے بعد ایک واقعے نے تمام یزیدیوں کو پریشان کر دیا تھا، اور جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ تم نے تو سب کو قتل کر دیا، تم نے تو سب کو شہید کر دیا، پریشان کیوں؟ تو شمر بدبخت لائن کہنے لگا، ذل جوشن کہنے لگا کہ میں حیران ہوں کہ ہم نے صبح سے لے کے شام تک اتنی محنت کی اور سب کو کاٹ دیا، مگر حیران بھی یہ ہے کہ حسین تو ابھی تک بھی زندہ ہے۔ یہ نوکے نیزہ کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے بنی ہاشم کے چاند کو اور بنی ہاشم کے تاروں کو شہید کر دیا اس لیے کہ محمد کی آل مٹ جائے، مگر محمد کی آل کے روزے آج بھی موجود ہیں اور ان کتوں کی قبریں تک نہیں ملتی، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ شمر کے ہاتھ میں خنجر نے خودکشی کر لی، شمر کے ہاتھ میں خنجر نے خودکشی کر لی کہ کٹے بھی سارے گلے اور مرا بھی کوئی نہیں، نعرہ حیدری۔ سلامت، عشق حسین سلامت۔ تو در حقیقت دشمنی علی سے تھی۔ اب ذرا میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں اس مختصر سے پروگرام میں، چونکہ آپ کا جوش اور جذبہ، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ محفل، یہ مجلس آل رسول کے ہاں قبول کر لی گئی ہے، الحمدللہ، کیونکہ سبھی عاشقین ہیں، ہمیں امید ہے، کیونکہ مومن خوف اور امید کے بیچ میں رہتا ہے، تو در حقیقت علی سے محبت جو ہے، کیونکہ ان کو دشمنی تھی نا، ان کو کیا تھی؟ دشمنی۔ اب علی سے محبت کا سن، علی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، علی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی علامت ہے۔ مومن اور منافق میں پہچان ہی ذکر علی ہے۔ دور رسالت میں کسی کو پرکھنا ہوتا تھا یا کسی کا ٹیسٹ کرنا ہوتا تھا تو محمد مصطفیٰ علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ جو بغض رکھتے تھے وہ جل جاتے تھے۔ چلیے اس پہ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ علی کا ذکر چھیڑا جائے، بلکہ اگر یوں کہوں
کہ علی کا ذکر چھیڑو تو منافق چھڑ جائے گا، علی کا ذکر چھیڑو تو منافق چھڑ جائے گا، علی کا ذکر چھیڑو تو مومن مل جائے گا۔ آپ کے جملے سے جملہ ہو گیا کہ منافق چھڑ جائے گا اور مومن مل جائے گا۔ اچھا اس کی دلیل ہے، ابھی اگر آپ کہیں تو میں دلیل دوں۔ ابھی اگر آپ سن رہے ہیں، چونکہ مجھ کو یقین ہے کہ اس وقت آپ کی سماعتوں جو ہے وہ اوج پر ہیں، اور یہ فکرہ آپ کی سماعتوں کی نظر، کیونکہ سب علی والے ہیں، علی والے جہاں بیٹھے وہی محفل سجا بیٹھے، الحمدللہ۔ ہماری تو قبروں سے بھی علی علی کی صدائیں بلند ہوگی، الحمدللہ الحمدللہ۔ کیونکہ وقت کم ہے بھائی، وقت کم ہے، کوئی بھی سرٹیفکیٹ لے کر نہیں آیا، کیا پتہ کب چلے جائیں، مگر جانا ہے۔ اور یہ سوچ لو جانا تو ہے مگر علی کا ذکر کر کے جانا ہے، وہاں بھی ذکر علی ہوگا، کیونکہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہوئے چلے جائیں گے وہی کچھ کرتے اٹھائے جائیں گے۔ دلیل سنو، دلیل سنو، ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا، ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا، حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا۔ ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا، حد ہے کہ انہوں نے طرز ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا، حد ہے کہ انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا۔ اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے، ابے کہے گا اپنا ہے۔ سنو ذرا، سنو سنو سنو، باریک بینی سے گفتگو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سنو۔ ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا، حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا۔ اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے، یہ کس نے اسپتال میں بچہ بدل دیا۔ یہ آلہ ہے کون کون، علی ہے کون کون، یہ آلہ ہے کون کون، علی ہے کون کون، حیدر کے در کا سوالی ہے کون کون۔ ارے نعرہ لگا کے دیکھ، حیدر کے نام کا چہرے بتائیں گے، حلالی ہے کون کون۔ چلیے ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں، چونکہ سب علی والے ہیں، اور ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا، علی والے جہاں بیٹھے وہی محفل سجا بیٹھے، اور بھلے پھر یہ قبر میں بیٹھ جائیں، اور بھلے پھر یہ قبر میں بیٹھ جائیں۔ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی کو سب سے افضل ماننے والے ایک طرف، خدارہ پہنچ جائیے گا، خدارہ پہنچ جائیے گا، رسول عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی کو سب سے افضل ماننے والے ایک طرف، میں بھی ان کی طرف، سب ان کی طرف، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، کیونکہ خون کے میدان میں، تپتی دھوپ میں، تپتے صحرا میں، بلند چوٹی پر محمد نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مطلب یہ کہ محمد فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے علی محمد کا مولا۔ محمد تو یہ فرما رہے ہیں، اب تم نہیں مانتے نہ مانو، آج کے مولوی کہتے ہیں مولا کا مطلب دوست ہوتا ہے، یعنی تم 1400 سال سے ابھی تک محمد کو دوست مانتے آئے ہو، اپنے جیسا مانتے آئے ہو۔ اچھا اس پہ بھی بات سن لیجیے، اپنے جیسا، کچھ لوگ کہتے ہیں محمد ہم جیسے، محمد ہم جیسے، محمد کہتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، محمد کہتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، مگر لوگ کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسے، اور کہنے والے اس دور میں بھی تھے اس دور میں بھی ہیں، کہنے والے اس دور میں بھی تھے اس دور میں بھی ہیں،
اس دور کے لوگوں کی عقلوں پہ تف کہ محمد کو دیکھ کر کہتے رہے کہ ہم جیسا. کیا کہنے. چلیے آج کے مولویوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جیسا ہی ہے. چلیے معاف کر دیں یار, معاف کر دیں. مگر تفے ان کی عقل پر جو محمد کے ساتھ بیٹھے رہے, ایمان قبول نہیں کیا اس لیے کہ ہم جیسا. کیا بات ہے, کیا بات. ان کا دعویٰ تھا کہ محمد ابن عبداللہ ہم جیسا. مگر جب بڑے مجمع میں جبرائیل آتے تھے نظر محمد کو آتے تھے. ارے جب ہے تو جیسا تو جبرائیل کو نہیں دیکھا. جب محمد ہے تو جیسا تو جبرائیل نظر کیوں نہیں آتا. یہ صرف محمد کو کیوں نظر آتے؟ کیونکہ محمد تو فرماتے کہ میں سو بھی جاؤں تو جاگتا رہتا ہوں. میں سو بھی جاؤں تو جاگتا رہتا ہوں. یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی, یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی, اے اطمینان رکھنے والی جان واپس آ جا, واپس آ جا. کون کہہ رہے؟ اللہ کہتا ہے. اللہ کہتا ہے اے اطمینان رکھنے والی جان واپس آ جا. مجلس میں آئے ہو نا, مجلس میں آئے ہو نا, گھر واپس جاؤ گے. آئے ہو نا مجلس میں, گھر واپس جاؤ. اے اطمینان رکھنے والی جان واپس آ جا. اللہ سورہ فجر میں فرما رہا ہے, سورہ فجر اللہ فرماتا ہے اے اطمینان رکھنے والی جان واپس آ جا. یہ واپس بتلا رہا ہے کہ جس کو بلایا جا رہا ہے اس کا گھر زمین پر نہیں ہے, اس کا گھر زمین پر نہیں ہے. واپس آ جا. در حقیقت اس بحث کو یہیں پہ ختم ہو جانا چاہیے کہ محمد والے محمد نوری ہے یا خاکی. محمد والے محمد نوری ہے یا خاکی. اللہ کہتا ہے اے اطمینان رکھنے والی جان واپس آ جا. نفس مطمئنہ, نفس مطمئنہ, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ, نفس مطمئنہ جن کو رب چن لے. نفس لوامہ جو اپنے نفسانی خواہشات میں جکڑے ہوئے ہیں. نفس امارہ جو اپنے نفسانی خواہشات میں جکڑے ہوئے ہوں. نفس لوامہ جو نفسانی خواہشات میں جکڑے ہوئے تو ہوں, گناہ کر لیں مگر شرمندگی ہو اور رب کے حضور توبہ کر لیں. مگر نفس مطمئنہ جن کے قریب گناہ جاتے ہوئے ڈر جائے, خطا جاتے ہوئے ڈر جائے, یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی. یہ بحث ختم ہو گئی کہ ان کا گھر زمین پر ہے, یہ جہاں کہتے وہیں چلے گئے. بحث ختم ہو گئی. اب ان کو اپنے جیسا کہنے والے کیا وہاں گئے یا کہاں گئے؟ ہمیں تو نہیں ملے, ہمیں تو نہیں ملے. بھائی میں چونکہ انتہائی مختصر پروگرام ہے اور ذکر حسین بھی کرنا ہے, مگر میں حیران ہوں ان بغض رکھنے والوں سے. انہوں نے پہلے دن سے 1400 سال سے یہ فضائل علی چھپاتے آئے ہیں اور دریاؤں میں بہاتے آئے ہیں. آپ جانتے ہیں علی کے فضائل چھپائے جاتے رہے, محمد والے محمد کے فضائل چھپائے جاتے رہے, دریاؤں میں بہائے جاتے رہے. اس کے باوجود بھی اتنے ہیں کہ گنے نہیں جاتے. انہوں نے کیا کام کیے؟ انہوں نے کام کیا کیے؟ بھئی مجھ میں ایک لگن پیدا ہوئی کہ میں کربلا حسین سے ملنے جاؤں گا. اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں, ذاتی, کوئی واقعہ نہیں, ذاتی بات. مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا. مجھے پہلے مدینہ جانا پڑ گیا اور مدینہ میں حاضر نہیں ہوا, پیش ہوا.
چونکہ گناہگار ہمیشہ پیش ہوا کرتے. میں نے جانا تو کربلا تھا، کربلا معلی، مگر میں مدینہ چلا گیا. اب میں رنجیدہ بھی تھا، میری حالت غمگین تھی کہ میں بچپن سے ارادہ کی بیٹھا ہوا تھا کہ میں کربلا جاؤں گا، مگر اب میں مدینہ جا رہا ہوں. میری راتیں لمبی ہونے لگی، میں گریہ کرنے لگا. گریہ عبادت ہے، گریہ عبادت ہے، گریہ عبادت ہے. چونکہ یہ گریہ جب رب کی یاد میں کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب رب کے محبوب کی یاد میں کیا جاتا ہے تو وہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے، اور جب محبوب کے محبوب کی یاد میں کیا جاتا ہے وہ دکھوں کو رفع کرتا ہے. تو محبوب کا محبوب حسین ابن علی، محبوب کا محبوب حسین ابن علی ہے. تو حسین پر رونا، گریہ گزاری کرنا در حقیقت اپنے دکھوں کو از خود رفع کرنے کے مترادف، اپنے دکھوں کو از خود رفع کرنے کے مترادف. کربلا جانا تھا مگر مدینہ میں بلا لیا گیا اور میں مدینہ میں پیش ہو گیا. اب میں سبز گنبد کے سامنے پیش ہونا چاہتا تھا، مگر وعدہ تھا حسین کے نانا سے کہ پہلے نواسے کے پاس. خدا کی قسم میں اس وقت بڑی رات ہے اور آپ سے میں حق گوئی بیان کروں، حق گوئی. چونکہ ویسے بھی اس منبر پر بیٹھ کر بلکہ جھوٹا بیٹھ ہی نہیں سکتا. جھوٹا ممبر حسین پر بیٹھ نہیں سکتا، جھوٹا بیٹھ سکتا ہے تخت پر. جھوٹا بیٹھتا ہے تخت پر اور اسی تخت پہ تھوکا جاتا ہے علی کی بیٹوں کی جانب سے، علی کے بیٹوں کی جانب سے. سمجھ رہے؟ تو جو سچا ہے وہ ممبر پہ بیٹھتے، بلکہ ممبر پہ بیٹھتا نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں، بٹھایا جاتا ہے، ممبر پہ بٹھایا جاتا ہے. میں گریہ گزاری کر رہا تھا حسین کے نانا سے کہ میں ایک حدیث کو پڑھ کر، بچپن سے پڑھ رہا ہوں مگر سمجھا نہیں تھا، اس کو پڑھ کر اس کو سمجھنے لگا. حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. حسین 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 اور میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. یہ حدیث اللہ نے عقل کے دریچے کھولے اور میں سمجھ گیا، اور میں سمجھ گیا. لہذا جب میں قبر محمد پر پیش ہوا معاجہ شریف کے سامنے، جالیوں کے سامنے، تو ایک عرض کی کہ اے محمد مصطفیٰ، اے راحت العاشقین، اے مراد المشتاقین، اے مراد المشتاقین، اے محمد مصطفیٰ، اے آمینہ کے راز دلارے، اے عبداللہ کی آنکھ کے تارے، اے حسن و حسین کے پیارے، اے میرے رسول. میں اس حدیث کو یہاں تک سمجھ پایا، اس حدیث کو یہاں تک سمجھ پایا، حسین مجھ سے، میں حسین سے. اب جب میں نے ارادہ کیا کربلا جانے کا اور پیشی ہوئی مدینہ میں، تو حدیث سمجھ آئی کہ نبی فرما رہے ہیں حسین مجھ سے، میں حسین سے. ثابت ہو گیا کہ جو قبر محمد کی مدینے میں ہے نہیں جانتا کہ اس میں حسین ہے، نہیں جانتا اس میں حسین ہے، اور جو کربلا میں قبر ہے حسین کی نہیں پتا اس میں محمد ہے. میں اپنی عقل کے مطابق یہی سمجھ پایا، مولوی کچھ بھی کہتے رہے، میں تو یہی سمجھ پایا. چلیے آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے میں آپ کو ایک قطعہ سناتا ہوں، ذرا سنیے اور محسوس ہو جائیے کہ چونکہ میں اس وقت اپنے معزز ناظرین سے بھی مخاطب ہوں، ہم اس پروگرام کو انتہائی مختصر رکھنے والے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ذکر
حسین بھی ہوگا، اور کربلا میں یہ جو مارکا ہوا حق و باطل کا، اس پر بھی بات کی جائے گی۔ خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے، خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے، جسم پر عباس کے دونوں برابر آئیں گے۔ خلد سے حسنین کے کپڑے جو سل کر آئیں گے، جسم پر عباس کے دونوں برابر آئیں گے۔ دو جہاں کا بانٹ کر جب رزق حیدر آئیں گے، دو جہاں کا بانٹ کر جب رزق حیدر آئیں گے، اپنی روٹی کے لیے زہرا کے در پر آئیں گے۔ دو جہاں کا بانٹ کر جب رزق حیدر آئیں گے، اپنی روٹی کے لیے زہرا کے در پر آئیں گے۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے۔ زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دو جہاں کا بانٹ کر جب رزق حیدر آئیں گے، اپنی روٹی کے لیے زہرا کے در پر آئیں گے۔ وہ تو سمجھے تھے کہ گرمی ہے یہ کیوں کر آئیں گے، وہ تو سمجھے تھے کہ گرمی ہے یہ کیوں کر آئیں گے، ارے ہم علی کے نام پر قبروں سے اٹھ کر آئیں گے، ہم علی کے نام پر قبروں سے اٹھ کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ کے ذوق کی نظر، کیونکہ سنی شیعہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور حروف تہجی میں بھی سین اور شین ساتھ ساتھ، کیونکہ محبت کرنے والے لوگ محبت کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتفاق کی بات کرتے ہیں، اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں، اتحاد بین المسالکین کی بات کرتے ہیں۔ تو حیدر آئیں گے، یہ سن لیجیے ذرا، کہ دونوں برابر آئیں گے، زہرا کے در پر آئیں گے، قبروں سے اٹھ کر آئیں گے۔ سنیے ذرا، کچھ منافق جا کے دوزخ میں بڑے حیران تھے، کچھ منافق جا کے دوزخ میں بڑے حیران تھے، وہ تو سمجھے تھے یہاں پر شیعہ کافر آئیں گے، وہ تو سمجھے تھے یہاں پر شیعہ کافر آئیں گے۔ کچھ منافق جا کے دوزخ میں بڑے حیران تھے، اور سچ بتاؤں بڑے پریشان تھے۔ کچھ منافق جا کے دوزخ میں گئے، بھائی یہ نہیں سمجھا، یہ نہیں سمجھا۔ کچھ منافق جا کے دوزخ میں بڑے حیران تھے، وہ تو سمجھے تھے یہاں پر شیعہ کافر آئیں گے۔ بتاؤ وہاں گئے کیوں، بتاؤ وہاں گئے کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کو کافر کہتے رہے، مومنین کو کافر کہتے رہے، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو کافر کہتے رہے، علی کرنے والوں کو کافر کہتے رہے، محمد و آل محمد پر جان دینے والوں کو کافر کہتے رہے۔ تو اللہ تو شدید العقاب ہے، اسم القہار ہے، اس نے کائنات کو گیون سرکمسٹانسز میں چھوڑ رکھا ہے، جو کچھ کرنا ہے کرو۔ ایک دن مقرر کرتا ہوں، ایک دن مقرر کرتا ہوں، تم سے پوچھوں گا اور پھر تم نہیں بولو گے، تمہارے اعضاء بات کریں، تمہارے اعضاء بولیں گے، تم نہیں بولو گے، یا بولتے رہو۔ مگر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ علی والوں سے خوش ہو جائے گا، اور علی والے وہاں بھی بولیں گے، اور بولیں گے کیا، علی 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 علی، نعرہ حیدری۔ عجیب ہے وہ لوگ ذکر علی پسند نہیں، عجیب ہے وہ لوگ ذکر علی پسند نہیں، پسند ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو علی پسند تھے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، کیونکہ آپ بھی اس وقت سماعت کر رہے ہیں اور محسوس ہو رہے ہیں کہ در حقیقت ہم مسلمانوں کی پستی کی وجہ ہے قرآن سے دوری،
چونکہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، فقط میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور ایک جگہ پر ہے قرآن اور سنت، ایک جگہ پر ہے، کتابوں میں ہے قرآن اور اہل بیت اور قرآن اور سنت۔ در حقیقت قرآن اور سنت میں بھی اہل البیت کا ذکر ہے، کیونکہ سنت کو زندہ رکھنے والے ہی اہل البیت ہیں۔ 61 ہجری میں سنت کو تو قتل کیا جا رہا تھا، اور حسین سنت کو زندہ رکھتے رہے، تو اس کا مطلب محمد مصطفیٰ یہی فرماتے رہے کہ میرے بچوں سے محبت کرو، اجر رسالت کچھ نہیں مانگتی، میرے بچوں سے محبت کرو۔ اور امت نے محبت کی تو کیا کی؟ آپ جانتے ہیں ایکچولی ہم نے ادب کے چکر میں، قرآن کے ادب کے چکر میں قرآن کو اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب وہاں تک ہمارا ہاتھ نہیں جاتا، سمجھنے کی بات ہے، اور مسلمان کے لیے انتہائی پشیمانی کی بات ہے کہ ادب کے چکر میں مسلمان نے قرآن کو اتنا بلند رکھ دیا، اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب وہاں تک مسلمان کا ہاتھ نہیں جاتا۔ تو ہم بات کرتے ہیں مولا عباس علمدار علیہ السلام کی، چونکہ مولا عباس شاگرد تھے مولا علی علیہ السلام، اور علی کا نام لے تو یوں ہی بہادری آ جاتی ہے، جرأت آ جاتی ہے، تمکنت آ جاتی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ علی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، عباس کا ذکر چھڑا تو علی، کیونکہ پہلے استاد کی بات ہو جائے، تو علی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، علی کا ایک جگہ سے گزر ہو رہا تھا، تو وہاں ایک شخص قناعت پہ بہت درس دے رہا تھا، قناعت کہ قناعت کرو۔ مولا رکے، مولا نے سنا، مولا نے پوچھا تمہارے نزدیک قناعت کی تعریف کیا ہے؟ بڑی رٹ لگائے بیٹھے ہو، قناعت کرو، تمہارے نزدیک قناعت کی تعریف کیا ہے؟ کہنے لگا کہ قناعت کی تعریف تو یہی ہے کہ ہمیں مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ قناعت کی تعریف کیا کی اس نے؟ ہمیں مل جائے نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا یہ کام تو کتے بھی کرتے ہیں، تو نے کیا عجب کیا؟ یہ کام تو گلی کے آوارہ کتے بھی کرتے ہیں، تو نے کیا عجب کر دیا؟ اپنا تو بتلا۔ خاموش ہو گیا۔ مولا علی نے جلالی انداز میں فرمایا سن، قناعت کہتے کسے ہیں؟ سن علی کی قناعت کیا ہے؟ اگر ہمیں نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، ارے قناعت اسے کہتے ہیں، ان کو کیا معلوم قناعت کسے کہتے ہیں، اور کیا معلوم قناعت ہوتی کیا ہے۔ بلکہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ کو دور علی کا ایک واقعہ سنا، مختصر سا، تو اس کے بعد مجھ کو آخری بات کریں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ آ گیا۔ دو شخص آئے، لڑتے دونوں کہنے لگے کہ اے خلیفۃ المسلمین، میں اس کا آقا ہوں، یہ میرا غلام ہے، مگر یہ مان نہیں رہا۔ دوسرا کہنے لگا نہیں خلیفۃ المسلمین، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا نہیں ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ میرا غلام ہے۔ دونوں خود کو مالک کہہ رہے تھے، غلام بننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اور آج دیکھو سب غلامان محمد مصطفیٰ ہے، تو کوئی غلام بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مشکل پڑ گئی، حیرانگی ہوئی کہ کیا ہو گیا، کس طرح سے فیصلہ کیا جائے؟ بھائی حلف دو، قسمیں کھاؤ۔ دونوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ لیا،
دونوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ لیا، اے عمر میں مالک، دوسرے نے ہاتھ رکھا اے عمر میں مالک، کوئی گواہان نہیں ہے۔ جناب عمر فاروق حیران ہوئے، علی سے رجوع کیا گیا، علی کو بلایا جائے، علی مصروف ہے تو ہم خود علی کے پاس چلے جاتے ہیں، کیونکہ مسئلہ گمبھیر ہے، مسئلہ گمبھیر ہے۔ علی آئے، علی تشریف لائے، علی کو بتایا گیا اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اچھا، علی کو علی کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جاتا تھا، علی کو علی کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جاتا تھا، یہ بھی بات چکتی تھی، جبھی تو پکارا جاتا تھا، جبھی تو پکارا جاتا تھا۔ تو علی کو بلایا گیا، مسئلہ بتایا گیا، آپ بہت تجسس میں ہیں کہ کیا ہوا ہوگا، دربار خلافت میں کیا ہوا ہوگا۔ علی کو بتایا گیا کہ یا علی، دونوں کلیم کر رہے ہیں کہ میں بھی مالک، غلام بننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ علی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ یا علی میں اس کا مالک ہوں، یہ میرا غلام ہے۔ ہاں بھائی تو کیا کلیم کر رہا ہے؟ یا علی میں مالک ہوں، یہ غلام ہے۔ کمبر کیونکہ مسجد تھی، کچی مساجد ہوا کرتی تھی، کچی مسجد میں 2 سوراخ کرائے جائیں، مسجد میں 2 سوراخ کرائے جائیں، سوراخ اتنے کہ ان دونوں کی گردنیں ان سوراخوں کے بیچ میں آ جائے اور دھڑ باہر رہ جائے، اتنے سوراخ کہ دونوں کی گردنیں ان سوراخوں کے بیچ میں آ جائے اور دھڑ باہر رہ جائے۔ اور جیسے 2 سوراخ کر لیے گئے، ان دونوں شخصیات کی، دونوں لوگوں کی، دونوں آدمیوں کی گردنیں ان سوراخوں میں دے دی گئی۔ اور جب گردنیں سوراخوں میں دے دی گئیں تو علی جناب عمر فاروق سے بات چیت کرنے لگے، اور بتائیے معاملات کیسے چل رہے ہیں، اور بتائیے معاملات کیسے چل رہے ہیں، سب خیریت ہے، کوئی مشکل تو درپیش نہیں ہے؟ علی یہی مشکل تھی، آپ کو بلا لیا، یہی حل کر دیجئے، اور بتائیے سب ٹھیک ہے؟ علی سب ٹھیک ہے، بس یہ مشکل تھی، اور تمام امور خیریت سے ہیں؟ علی سب ٹھیک ہے، فیصلہ کر دیجیے۔ علی خاموش کمبر سے باتیں کرنے لگے، علی کمبر سے باتیں کرنے لگے، کچھ دیر گزری، دربار میں ہلچل سی مچ گئی، کیونکہ دونوں گردنیں اندر پھنسائے بیٹھے ہوئے تھے۔ گردن دینا سب کا کام نہیں ہوتا، گردنیں پھنسائے بیٹھے ہوئے تھے اور پسینہ ٹپک رہا تھا۔ بہت وقت گزر گیا، جناب عمر فاروق کہنے لگے یا علی فیصلہ، یا علی فیصلہ۔ علی نے فرمایا اور بتائیے سب خیریت ہے؟ اور بتائیے سب خیریت؟ ذرا سی دیر گزری، علی نے فرمایا کمبر، غلام کی گردن کاٹ دو۔ جو غلام تھا اس نے گردن کھینچ لی، غلام کی گردن کاٹ دو، غلام تھا گردن کھینچ لی، غلام گردن کھینچ لیا کرتی۔ سب کا کام گردن دینا نہیں ہوتا، یہ حسین کے غلام تھوڑی تھے، یہ حسین کے غلام تھوڑی تھے، یہ تو اپنے نفس کے غلام تھے، یہ تو اپنے نفس کے غلام تھے۔ تو شاگرد ہیں عباس، شاگرد ہیں عباس۔ بھائی مجھے ایک بات بتائیے، اہل تشیع کی روایات ہیں کہ کربلا میں 9 لاکھ کی فوج تھی، کتنی آخر تک مخاطب، آخر تک مخاطب، کربلا میں کتنی فوج تھی؟ 9 لاکھ۔ یہی روایات ملتی ہے اہل تشیع سے، یہی روایات ملتی ہے۔ کربلا میں کتنی فوج تھی؟ 9 لاکھ کے، چلیے میں آپ کو عباس بتا رہا ہوں، عباس 9 لاکھ فوج تھی۔ 9 لاکھ کے چہروں پر کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟
کتنی آنکھیں؟ 9 لاکھ کے چہروں پر کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ جو 18 لاکھ آنکھوں سے نیند چھین لے اسے عباس کہتے ہیں. جو 18 لاکھ آنکھوں سے نیند چھین لے اسے عباس کہتے ہیں. تو یہ ہے عباس. ارے سلام ہو اس خیمے پر، سلام ہو اس خیمے پر جسے عباس نے آنکھیں بند کر کے بنایا، جسے عباس نے آنکھیں بند کر کے بنایا. اور اس بی بی نے جناب زینب سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھ لیجیے ذرا مل کر. اس بی بی نے جب دربار یزید میں، دربار لعین میں خطبہ دیا تو لہجہ کیا تھا؟ یعنی بی بی کی تو آواز کا بھی پردہ ہے، آواز بھی اپنی استعمال نہیں کی، آواز بھی اپنی استعمال نہیں کی. علی کی آواز تھی، علی کی آواز تھی اور خطبہ دیا آواز علی میں. تو روز عاشور، بس آخری گفتگو، آخری چند دقیقے باقی ہیں. روز عاشور کیونکہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت مل جانی چاہیے. مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت مل جانی چاہیے. اسی لیے تو غدیر کی چوٹی پر محمد نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تپتی دھوپ میں لے کر فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تاکہ ٹپکتے پسینے میں مزدوری مل جائے، ٹپکتے پسینے میں مزدوری مل جائے. مگر مزدوری نہیں ملی، بہت معذرت کے ساتھ مزدوری نہیں ملی. کیونکہ محمد کہتے ہی رہے میرے بچوں سے محبت کر لو، محمد کہتے رہے میرے بچوں سے محبت کر. اور محمد کے بچوں سے محبت کی تو کیا کی کہ بچوں کا گلا کاٹ دیا. نبی نے کہا اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، میں نے تمہیں نماز سکھائی، قرآن سکھایا، روزے سکھائے، حج سکھایا، تم کو علی دے دیا، اہل بیت دے دیے، بس اجر کیا مانگتا ہوں اپنی اس رسالت کا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں سے محبت کر لو. مگر امت نے اجر رسالت دیا تو کیا دیا کہ حسین کا گلا تو کاٹا ہی کاٹا، حسین کے چھوٹے بچے کو بھی نہ چھوڑا. وہ بچہ جو ابھی ٹھیک سے بچہ بھی نہیں تھا، وہ بچہ جو ابھی ٹھیک سے بچہ بھی نہیں تھا. اور آج اگر کوئی گستاخی کرتے ہیں نا بھائی، معاذ اللہ اگر کوئی نبی کی گستاخی کرے تو توہین رسالت کی دفعہ لگتی ہے، 295C تعزیرات پاکستان کے تحت دفعہ لگتی ہے. نہیں، وہ فقط گردن حسین نہ تھی، نہیں، وہ فقط گردن حسین نہ تھی، محمد کے بوسے بھی کاٹے ہیں تیرے خنجر نے، نبی کے بوسے بھی کاٹے ہیں تیرے خنجر نے. تو میں آج ایک ادنا سا حسینی ہونے کی حیثیت سے یزید پر تعزیرات پاکستان کے تحت 295C کی دفعہ لگاتا ہوں، اور ہر عاشق لگائے گا. 295C کی دفعہ ہر عاشق لگائے گا، چونکہ سب سے بڑی توہین رسالت 61 ہجری میدان کربلا میں ہوئی. سب سے بڑی توہین رسالت یزید نے اپنے بچوں کو، اپنے شتونگڑوں کو نبی کی اور نبی کے بچوں کی توہین کرنا سکھایا، اور آج تک ہو رہی ہے. آج تک گستاخ پیدا ہو رہے ہیں اور واصل جہنم ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے. تو اجر رسالت امت نے کیا ادا کیا؟ اور آخر پر حسین نے بھی تو یہی کہا، نانا آپ نے مانگا تھا اجر رسالت، امت نے ادا کر دیا. اور یہ جملہ اس وقت کہا جب اصغر کی ننھی سی زبان ہونٹوں سے باہر آ گئی، اور حسین نے وہ بچہ تھاما، فوجیں اشکیا کے سامنے گئے
کہ تمہاری دشمنی تو مجھ سے ہے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اور اتنا ہی کہنا تھا کہ ہرملا، بدبخت، لعین، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو دشمنان حسین پر۔ ہرملا نے ایسا تیر چلایا کہ جو تیر چلانے پر عرب میں پابندی تھی کہ یہ تیر جانوروں کو بھی نہیں مارا جائے گا، وہ تیر چلایا گیا، اور پھر حسین نے وہی خون آلود ہاتھ اپنے چہرے پر مل لیے اور فرمایا کہ اسی حالت میں روز محشر نانا کو یہی چہرہ دکھاؤں گا، اسی حالت میں نانا کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا، بتاؤں گا کہ نانا آپ کی امت نے اجر رسالت ادا کر دیا۔ خطبہ کیا تھا؟ حسین فرماتے ہیں یوم عاشور، مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات کیوں نہیں سن رہے، مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات کیوں نہیں سن رہے، اس لیے کہ تمہارے شکم لقمہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے شکم میں حرام کے لقمے ہیں۔ روز عاشور جب حسین اکیلے ہوئے تو رسول کا امامہ اپنے سر پر رکھا، بس آخری دقیقے، ناظرین کرام آخری دقیقے کہ روز عاشور جب حسین اکیلے پڑ گئے تو حسین تھک گئے، 57 سال کا بوڑھا باپ بوڑھا نہیں تھا، مگر اکبر کے ٹکڑے اکٹھے کرنے کے بعد بوڑھا ہو گیا، بوڑھا نہیں تھا، بوڑھا ہو گیا۔ اب جب حسین اکیلے رہ گئے، تنہائی نے گھیر لیا، روز عاشور بوقت عصر حسین اکیلے رہ گئے تو حسین نے اپنے نانا کا امامہ اپنے سر پر رکھا، اپنے نانا کی عبا اپنے دوش پر ڈالی، اپنے نانا کی تلوار اپنی بغل میں حمایل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سواری کے ناکے پر سوار ہوئے۔ سن رہے ہو نا؟ یہ 10 محرم ہے، یہ حسین ہے، یہ محمد کا نواسا ہے، یہ محمد کا پیارا ہے، یہ فاطمہ کا چاند ہے، یہ علی کا راج دلارا ہے، یہ علی کا راج دلارا ہے۔ ارے ان کے لیے تو جنت سے لباس آ گئے، مگر اب تن پر لباس جو ہے اس پر کئی پیوند ہیں، کئی سوراخ ہیں۔ یہ آل محمد ہیں پوشاک پہ جن کی پیوند تو مل جاتے ہیں، دھبا نہیں ملتا، دھبا نہیں ملتا۔ آس پاس ہیں لاشیں پڑے ہوئے، خیموں کے آس پاس ہیں لاشیں پڑے ہوئے، شبیر ہے میدان میں تنہا کھڑے ہوئے، ایک تم ہی نہیں ہو دائے درے بطول، اس صف میں انبیاء بھی ہیں اختر کھڑے ہوئے۔ سبحان سبحان سبحان۔ تو حسین نے جب نانا کی تلوار تھامی اور میدان میں گئے سواری کے ناکے پر سوار ہو کر، تو امامہ رسول کا ہے، عبا رسول کی ہے، تلوار رسول کی ہے، اور فرمایا فوج کے بیچوں بیچ جا کر کہ اے فوج اشقیا، اے فوج جفاکار، کیا اس وقت پوری کائنات میں، پوری دھرتی پر، پوری روئے زمین پر میرے علاوہ بھی کوئی محمد کا بیٹا ہے؟ کتنے اکیلے ہو گئے حسین۔ یہ سوال کن سے کر رہے ہیں؟ جنہوں نے بچوں کو نہ چھوڑا، اور حسین اب بھی کہتے ہیں کہ اب بھی مجھے پہچان لو، میں نانا سے کہہ دوں گا۔ یہ ہے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز، یہ ہے نفس مطمئنہ، نفوس مطمئنہ۔ تو حسین پوچھتے ہیں اے فوج اشقیا، اے فوج جفاکار، اس وقت اس پوری کائنات میں، پوری روئے زمین پر میرے علاوہ بھی کوئی محمد کا بیٹا ہے؟ تو تمام ہی لوگ، تمام ہی بدبخت یک زبان ہو کر بولتے ہیں کہ نہیں حسین، تیرے علاوہ محمد کا بیٹا اب اس پوری کائنات میں کوئی نہیں، تیرے علاوہ محمد کا بیٹا اب اس پوری دھرتی پر کوئی نہیں ہے۔ تو پھر حسین نے پوچھا تو پھر تم میرے قتل پر آمادہ کیوں ہو؟ تم میرے قتل پر آمادہ کیوں ہو؟ کیا میں نے کوئی خون ناحق بہایا ہے؟ 3 باتیں پوچھی حسین، 3 سوال پوچھے حسین، اور یہی 3 دقیقے بس آخر پر، بس آخر پر، آخری لمحہ 3 دقیقے کہ حسین نے 3 سوال پوچھے
کہ تم میرے قتل پر آمادہ کیوں؟ کیا میں نے کوئی 3 سوال، کیا میں نے کوئی خون ناحق بہایا ہے؟ کیا میں نے رسول کی سنت کو تبدیل کر دیا ہے؟ اپنے نانا کی سنت کو تبدیل کر دیا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی کر دی ہے؟ کیا میں نے شریعت الہی میں کوئی تغیر و تبدل کر دیا؟ کیا میں نے شریعت الہی میں کوئی تغیر و تبدل کر دیا؟ پوری دشمن کی فوج پکاری کہ حسین تم نے ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ تبدیل نہیں کیا۔ تو حسین نے پوچھا تو پھر مجھے قتل کرنا کیوں چاہتے ہو؟ تو پھر مجھے قتل کرنا کیوں چاہتے ہو؟ جواب دیا کیونکہ پوری دنیا میں تم ہی ہو کہ جس کے پاس سنت رسول ہے، پوری دنیا میں تم ہی ہو کہ جس کے پاس اس وقت حقیقی سنت رسول ہے، سنت محمد ہے، اور ہم تمہیں نہیں در حقیقت اس سنت محمد کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ہم سنت محمد کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، حسین کا گلا کاٹ کر سنت محمد کو قتل کر دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ سنت محمد کو قتل کر چکے، انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ سنت محمد کو قتل کر چکے، مگر سنت قتل نہیں ہوئی، سنت قتل نہیں ہوئی۔ آج بھی سنت زندہ ہے، حسین پر رونا باقی ہے، حسین پر گریہ وزاری باقی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور جو یہ چاہتے تھے کہ محمد کی سنت کو قتل کر دیا جائے، ان کی قبروں پر کتے پیشاب کر رہے ہیں، اور قبریں نامعلوم مقامات۔ تو یہ ہے حسینیت کہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے۔ حسین کو صرف خدا کا خوف تھا، حسین کو اللہ کا خوف تھا۔ حسین در حقیقت توحید کا پرچم لے کر نکلے تھے، حسین در حقیقت توحید کا ارے یہ وہ لوگ تھے کہ حسین کے بابا کو تو لوگ خدائی دے رہے تھے، نصیری کیا کر رہے تھے؟ خدائی دے رہے تھے، اور جو خدائی قبول نہ کرے اسے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں۔ تو آج کی مجلس کا پیغام یہی ہے کہ تعداد میں گو کے کم بھی ہو، مگر اپنے جذبوں سے، اپنے عشق سے، ایک دوسرے کو دیکھ کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کمک حاصل کرو، تاکہ ہر دور کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکو۔ اس آج کی مجلس سے یہی پیغام ہے اور یہی درس ہے کہ درس کربلا کا ہے، خوف بس خدا کا ہے، بس اللہ سے ڈرتے رہو، حق بات کہتے رہو، چونکہ یہی سنت حسین ہے، یہی سنت رسول ہے۔ حسین نے آخری وقت میں بھی حق کہنا نہ چھوڑا، حق کہتے رہے، حق بلند کرتے رہے۔ اور جب وہ سمجھے کہ ہم نے تمام حسینیوں کو، تمام آل محمد کو قتل کر دیا، اور آخر پر پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو سب کو قتل بھی کر دیا مگر سب زندہ بھی ہیں، تو پھر قتل کس کو کیا؟ یہی حیرانگی اور یہی پریشانی یزیدیوں کی قبر میں بھی جوتے لگا رہی ہے۔ جھکانا چاہ رہے تھے جس سر کو فوج اشکیا، ارے وہ تو کرو، نیزے پہ بھی وہی سر بلا۔ سبحان۔ تو یہی درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ہی کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا مشکور ہوں کہ اتنی گرمی میں آپ لوگ تشریف لائے، اور آپ تشریف نہیں لائے، در حقیقت آپ حسین کے مہمان تھے، حسین نے آپ کو بلایا تھا، کیونکہ یہی سچے حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ گرمی جتنی بھی ہو یہ اٹھ کر آئیں گے، قبروں سے اٹھ کر آئیں گے۔ اور لوگ تو پتہ نہیں کیا سمجھتے رہے کہ یہاں پر شیعہ کافر آئیں گے، یہی سمجھتے رہے۔ آپ کا مشکور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ شب عاشور کی خصوصی نشریات اور خصوصی پروگرام سے اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں،
بیل آئکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز 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 نہ بھولے گا، تاکہ آپ ہماری آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹس محسوس ہو سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پروگرام پیش کرنے کے دوران کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو تو رب کے حضور توبہ کا طلبگار اور معافی کا خواستگار ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔